اچھا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے تو کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی بات کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو، تحقیق کر لو۔ یہ قرآن کی جو ایک آیت ہے، یاد رکھیے گا، اس ایک آیت نے ایک پورے فن کی بنیاد رکھ دی تھی جسے ہم فن حدیث کہتے ہیں۔ فن حدیث کچھ بھی نہیں ہے، صرف قرآن کی اس ایک آیت کے اوپر ایک عمل ہے۔ جب ہمارے سامنے کوئی ایسی بات آئے گی جس میں ڈاؤٹس ہوں گے دین کے حوالے سے، تو اس کو قبول کرنے سے پہلے ہمیں اچھی طرح تحقیق کرنی پڑتی ہے، اچھی طرح چھان بین کرنی پڑتی ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے یا وہ بات غلط ہے۔ اس قرآن کی ایک آیت کو بنیاد بنا کر یہ پورا فن حدیث ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ فن حدیث اور کچھ بھی نہیں۔ فن حدیث میں جتنی بھی سند کی بحثیں آتی ہیں اور جتنے بھی متن کی بحثیں آتی ہیں، ان دونوں کے اندر ایک ہی چیز ہے، ڈاؤٹس کو دور کیا جاتا ہے۔ جب ڈاؤٹس بالکل دور ہو جائیں گے، اس حدیث کو صحیح کہہ دیا جاتا ہے، یہ اپنی سند میں اور متن میں ٹھیک ہے۔ اگر ڈاؤٹس باقی رہ جائیں، سند کے اندر ہو یا متن کے اندر ہو، دونوں صورتوں کے اندر اس حدیث کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے۔ دیگر بھی القابات دے دیے، ناقابل احتجاج، ناقابل استدلال، ناقابل قبول، آپ کچھ بھی لقب اس کا دے دیں، اس ایک آیت کے اوپر عمل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ عمل کوئی ایسا نہیں ہے کہ 100 سال بعد یا 200 سال بعد جب محدثین آئے تو انہوں نے ہی یہ فن مرتب کیا، ایجاد کیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے دور سے ہی یہ فن شروع ہو چکا تھا، اس لیے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بہت سے لوگ تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملتے، بات کرتے، بات سنتے، نبی علیہ السلام کا درس و بیان سنتے تو باتیں آگے کرتے، یہ تو ہونا تھا، نیچرل فینومینا، یہ تو ہوگا۔ لیکن انسان میں فرق ہوتا ہے۔ میں اکثر آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرا جو لیکچر لینے کے لیے ابھی آپ 25-30 افراد یہاں موجود ہیں، میرے لیکچر کے فوراً بعد آپ میرے لیکچر کو مختلف اسٹوڈنٹ سے کاپی کروائیں، آپ دیکھیے گا فرق آنے لگ جائے گا کہ ایک بات کو ایک اسٹوڈنٹ الگ انداز میں تعبیر کرے گا، دوسرا اسٹوڈنٹ الگ انداز میں تعبیر کرے گا، اور کبھی کبھی مانوی فرق بھی آ سکتا ہے دونوں کے اندر، یہ بالکل آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے۔ اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے باتیں آگے آئیں تو صحابہ اکرام نے پھر ڈاؤٹس کی بنیاد پر چیک کیا کرتے تھے، اگر ڈاؤٹس نہیں ہیں قبول کرتے تھے، ڈاؤٹس کی بنیاد پر ریجیکٹ بھی کر دیا کرتے تھے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی۔ مثال سے سمجھے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ کیس آیا، ایک عورت کو 3 طلاقیں دے دی گئیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، عدت جو ہے وہ شوہر اپنے گھر میں عورت کو گزارے، اس کے بعد چھوڑے، نفقہ بھی اس عدت کا شوہر دے گا۔ ایک خاتون کھڑی ہو گئی، فاطمہ ان کا نام تھا، اور انہوں نے ذکر کیا کہ عمر فاروق آپ نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں میرے اپنے گھر کا کیس تھا، مجھے 3 طلاقیں شوہر نے دے دی تھیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے تو فرمایا تھا کہ اپنے گھر میں عدت گزارو، شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا تھا۔ اب عمر فاروق نے دیکھے گا ایک ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ اللہ نے قرآن میں بھی کچھ اور بیان کیا ہے، یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کر الگ بات کر رہی ہیں۔ قرآن کی وجہ سے اس بات میں ڈاؤٹ پیدا ہو رہا تھا نا، جسٹ قرآن کی ایک آیت ذہن میں رکھیے گا، فتبینوا، عمر فاروق نے فیصلہ کیا کہ اے فاطمہ، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کچھ اور بات کر رہی ہیں، قرآن کو آپ کے حافظے کی بنیاد پر ہم بدل نہیں سکتے ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے غلطی لگ رہی ہو۔ سننے والوں نے جب یہ فیصلہ سنا، بعض لوگ نئے نئے مسلمان بھی ہوئے تھے، فوراً چلے گئے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، اور جا کر کے عرض کی کہ ایسے ایسے عمر فاروق نے بات کی ہے۔ تو تاریخی جملہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا فاطمہ کو ہی غلطی لگ رہی ہوگی، عمر فاروق نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ دیکھ، یعنی کہ صحابہ اکرام کے دور سے یہ چیز تھی کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام لے کر آپ کو کوئی بات ملتی، فتبینوا، اس کو تحقیق کے پروسیس سے گزارا جاتا تھا۔ اسی کا نام فن حدیث ہے، سند کی تحقیق، متن کی تحقیق۔ اگر ایک شخص اس کا حافظہ ٹھیک نہیں، دیکھو علماء اس کی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ڈاؤٹس آ رہا ہے اس کی بات میں، ڈاؤٹس آ رہا ہے، فتبینوا، تو ہم نے تحقیق کے پروسیس سے گزارنا ہے اس کو۔ جب ایک بندے کا حافظہ ہی ٹھیک نہیں ہے اور وہ آج سے 20 سال پرانی بات کر رہا ہو، obviously اس کی بات میں ڈاؤٹ آئے گا۔ جہاں روایتوں میں ڈاؤٹ آتا ہے اس کو حدیث ضعیف کہہ دیتے ہیں، سند میں ڈاؤٹ آئے یا متن میں ڈاؤٹ آئے۔ جیسے ایک مشہور روایت ہے، اس کی سند بالکل ٹھیک تھی، حضرت موسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جسم جو ہے اس کو تدفین کے بعد نکال کر کے آپ تشریف لے گئے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے نا، لیکن اس کے روایت کے الفاظ پتہ ہے کیا ہے؟ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ قبر کو کھودا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارکہ ہڈیوں کو جمع کر کے آپ نے شفٹ کیا، علماء نے اعتراض کر دیا، ڈاؤٹ آ گیا۔ اس لیے کہ ہمارے دین میں قرآن سے اور صحیح حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جو جسم ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی عزت اور کرامت سے نوازتا ہے، زمین اس کو عام انسانوں کے جسموں کی طرح گلاتی نہیں ہے، سڑاتی نہیں ہے، یہ خاص ایک نوازش ہے اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے۔ اب متن میں ڈاؤٹ پیدا ہوا ہے، اس حدیث کو قبول نہیں کیا، علماء نے کہا اس کے متن میں نقارت ہے، گڑبڑ ہے۔ تو فن حدیث پورا کا پورا ایکچولی یہ قرآن کی ایک آیت ہے،
تو قرآن اپنے اندر اتنا گہرا مفہوم رکھتا ہے کہ ایک ایک آیتوں کے اوپر پورے پورے فن اور فنونات کی عمارتیں بھی کھڑی ہو جایا کرتی ہیں. یہ ایسا اللہ کا کلام ہے، عالی شان کلام ہے. اب تفسیر کا سلسلہ جب ہم ابھی شروع کرنے لگے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ بہت کام دے گا ہمیں، اس لیے کہ تفسیر کرتے ہوئے عمومی طور پر غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ اگر ہم وہاں کسی روایت سے قرآن کی تفسیر کرنے لگتے ہیں تو اس روایت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. سند اور متن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈاؤٹس ہیں اس بنیاد پر بھی کسی روایت سے اگر ہم تفسیر کر دیتے ہیں تو وہ تفسیر پہ ٹھیک نہیں ہوتی، تفسیر میں غلطی ہو جاتی. اور یہ جو کورس ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بڑا ایک نایاب کورس ہوتا ہے ہمارا، سیدھی سی بات ہے، مزہ بھی آتا ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہوتا ہے. اس کے اندر بریلوی مکتبہ فکر کی ایک بہت بڑی تفسیر ہے تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی، وہ لی جاتی ہے. دیوبند مکتبہ فکر کے ایک بڑے عالم دین کی تفسیر لی جاتی ہے. اہل حدیث مکتبہ فکر کی بڑی تفسیر احسن البیان لی جاتی ہے. سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تفہیم القرآن، امین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیر تدبر قرآن، یہ 5 تفاسیر اپنے سامنے رکھی جاتی ہیں اور کسی بھی ایک ٹاپک کو، کسی بھی ایک موضوع کو ان 5 کا تقابلی جائزہ کیا جائے تو بہت ایک مزیدار بحث ہوتی ہے، مزیدار تحقیق سامنے آتی ہے. اور آخر میں ان سب کا تقابلی جائزہ لے کے جو پھر ایک رائے ہے ہماری جو تحقیق بنتی ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بھی کہاں کس مفسر سے کیا مسامحت ہو رہی ہے، کون کہاں پر کس نقطے کو بھول گیا استدلال کرتے ہوئے، یہ سب چیزیں. تو یہ بہت ایک مزہ آتا ہے انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ چونکہ یہ ایک منتخب موضوعات کے اوپر یہ ہمارا دورہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ میری اپنی خواہش بھی ہے کہ زندگی میں ایک دورہ ایسا کراؤں کہ پورا قرآن پاک اسی طرح تقابلی جائزے کے اندر چلے. اور یہ صرف پاکستان کے بڑے علماء جو ہیں ان کی لکھی تفسیروں کا ایک دورہ ہوتا ہے. اور باقی اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی میں آپ کو عرب کے بھی بڑے علماء کرام کی تفسیروں کا دورہ کرواؤں گا، شروع کراؤں گا. میری نیت ہے، اللہ تعالیٰ پوری کروائے.